السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہم نے شروع کرنا ہے قرآنی قاعدہ۔ تو اس میں آپ نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلا سبق شروع کرنے سے پہلے ان باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے جو ہے نا سبق یاد کرنا ہے۔ ابتدا ہی سے حروف کی صحیح ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ شروع سے ہی آپ نے جو حروف ہیں ان کی صحیح ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے اور اس پہ خوب مشق کرنی ہے۔ جتنی زیادہ ہو سکے آپ نے اس کی مشق کرنی ہے۔ اور جو ہم آواز حروف ہیں جیسے سین، صاد، ثا، زا، ذال، ظا، ضاد، طا، تا، ہم آواز حروف کا فرق اچھی طرح سمجھیں۔ ذال کی جگہ زا نہیں پڑھنا، جیسے آپ کو نورانی قاعدے میں بھی بتایا گیا تھا۔ زا کی جگہ ذال نہیں پڑھنا، ظا نہیں پڑھنا، ضاد نہیں پڑھنا۔ اسی طرح ثا کی جگہ سین نہیں پڑھنا، صاد نہیں پڑھنا۔ سا ہو تو سا کی ہی آواز ہونی چاہیے۔ ذال ہے تو ذال ہی پڑھنا ہے آپ نے۔ اسی طرح ہا ہے تو ہا پڑھنا ہے۔ ہم آواز حروف کا فرق اچھی طرح سمجھنا ہے۔ کلام عرب میں یا ایک ہی حرف ہے، یا صغیرہ ہو یا کبیرہ، یعنی چھوٹی یا بڑی یا عجم کا طریقہ ہے۔ اس سے بچیں، چھوٹی یا بڑی یا نہیں بلکہ یا ہی پڑھنا ہے، ایک ہی حرف ہے یا۔ اس کے بعد موٹے حروف۔ موٹے حروف کتنے ہیں؟ آپ نے نورانی قاعدے میں بھی سیکھا تھا۔ موٹے حروف ہیں 7: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ موٹے حروف کو صحیح مخرج سے صفات کا خیال رکھ کر ادا کریں۔ ان حروف کی ادائیگی میں اونٹ حرکت نہ کریں اور اونٹ گول بھی نہیں کرنے آپ نے۔ اس کے بعد واؤ کی ادائیگی ہونٹوں کی گلائی کے ساتھ کریں اور ادائیگی کے اعتبار سے ملتے جلتے حروف کو خوب مشق کریں، جیسے زا، ضا وغیرہ۔ چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، حروف مفردات۔ الف، الف، با، با، تا، تا، ثا، ثا، جیم، جیم، ہا، ہا، خا، خا۔ اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، کیوں؟ کیونکہ موٹے حروف میں سے ہے اور اونٹ گول نہیں ہونے چاہیے۔ دال، دال،
ذال ذال را را زا زا سین سین شین شین صاد صاد ضاد ضاد طا تا اور طا میں فرق ہونا چاہیے. طا ظا ظا عین عین غین غین فا فا قاف قاف کاف کاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا یا. آپ نے اس تختی کو اسی طریقے سے یاد کر لینا ہے. زیادہ سے زیادہ اس کی مشق کرنی ہے کیونکہ یہ جو پہلی تختی ہوتی ہے یہ بنیاد ہے، تو اس پہ جتنی محنت کی جائے وہ کم ہے. مزید تفصیل سے آپ کو نورانی قاعدے میں بھی بتایا گیا تھا کہ الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں وہ کہاں سے ادا کرنے ہیں، کیسے ادا کرنے ہیں. اگر وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے تو آپ آسانی سے یہ ادا کر لیں گے. یہاں پہ بھی میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے نمبر پہ الف واو یا، اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ بحالت مدہ، منہ کے خالی حصہ کی آواز سے. اس کے بعد حمزہ ہا حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے. اس کے بعد عین ہا، یہ کہاں سے ادا کرنا ہے؟ حلق کے درمیان سے. اس کے بعد غین خا، یہ کہاں سے ادا کرنا ہے؟ حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے. یہ کہاں سے ادا کرنا ہے یہ حروف؟ حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے. اس کے بعد ہے قاف، زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے جب اوپر کے تالو سے لگے. اس کے بعد کاف، اسی جگہ سے لیکن ذرا منہ کی طرف ہٹ کر. اس کے بعد جیم شین اور یا غیر مدہ، زبان کا درمیان جب تالو کے درمیان سے لگے. اس کے بعد ضاد، اس پہ تھوڑی پریکٹس زیادہ کرنی ہے، مشق زیادہ کرنی ہے. زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑوں سے لگے، بائیں طرف سے آسان اور دائیں طرف سے مشکل، اور دونوں طرف سے ایک ساتھ نکالنا بہت مشکل ہے. تو اس پہ آپ نے تھوڑی زیادہ مشق کر لینی ہے. اس کے بعد ہے لام، زبان کی کروٹ کے آخر سے زبان کی نوک تک کے حصہ سے جب وہ اوپر کے اگلے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے. اس کے بعد ہے نون،
انہی میں سے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے یعنی اندر کی طرف سے ایک کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے را، انہی میں سے اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے، اور اس کا کچھ تعلق زبان کی پشت سے بھی ہے جو نوک سے ذرا آگے چل کر ہے۔ اس کے بعد تو، دال، تا، زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصہ سے لگے۔ اس کے بعد ہے را، ذال، ثا، زبان کی نوک جب انہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصہ سے لگے۔ اس کے بعد ہے صاد، زا، سین، زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے۔ اس کے بعد ہے فا، اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصہ سے لگے۔ اس کے بعد ہے با، میم اور واو غیر مدہ۔ با دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری کے ملنے سے، میم دونوں ہونٹوں کی بیرونی تری کے ملنے سے، اس کے بعد ہے واو غیر مدہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نا تمام بند کرنے سے۔ اس کے بعد ہے نرم حروف۔ نرم حروف جو ہے نا وہ اپنے نرم پڑھنے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، ضا، ذال، ثا۔ اس کے بعد ہے سیٹی والے حروف، صاد، زا، سین۔ اس کے بعد حروف قلقلہ، یہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اس کے بعد ہے حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اس کے بعد ہے موٹے حروف، صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف۔ اس کے بعد ہے حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اس کے بعد ہے ہم آواز حروف۔ ان حروف پہ آپ نے بہت دھیان کرنا ہے کہ اپنے تا کی جگہ، جیسے میں نے پہلے بتایا، تا کی جگہ تو نہیں پڑھنا، ثا کی جگہ سین صاد نہیں پڑھنا، ہا کی جگہ ہا نہیں پڑھنا۔ جیسے تا ہے تو آپ نے تا ہی پڑھنا ہے۔ ہم آواز حروف تا، تو، اس کے بعد ہے ثا، سین، صاد۔ ان میں فرق ہونا چاہیے، تھا، سین، صاد۔ تھا کی جگہ سین نہیں پڑھنا، صاد نہیں پڑھنا۔ اسی طرح سین کی جگہ صاد، سا نہیں پڑھنا، صاد کی جگہ سین، سا نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد ہے ہا، ہا۔ اس کے بعد ہے ذال، زا، ضاد، ظا۔ ان چاروں کو آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے۔ ذال کی جگہ زا، ضا نہیں پڑھنا، اسی طرح زا کی جگہ ضاد، ظا، ذال نہیں پڑھنا، اسی طرح ظا کی جگہ ذال، زا، ضاد نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد ہے قوف، کاف، ایک موٹا پڑھنا ہے قوف، اس کے بعد دوسرا باریک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے ترتیب حروف با اعتبار مخارج۔ مخارج کے اعتبار سے جو ہے نا ان کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے الف، واو، یا، اس کے بعد حمزہ، ہاں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ترتیب حروف با اعتبار مخارج، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے حمزہ پڑھیں گے وہیں سے ہاں پڑھیں گے۔ اسی طرح عین، ہا، جہاں سے عین پڑھیں گے وہیں سے ہا پڑھیں گے۔ اس کے بعد غین، خا، جہاں سے غین پڑھیں گے وہیں سے خا پڑھیں گے۔ اسی طرح قوف، یہ الگ ہے، کاف، یہ الگ ہے۔ اس کے بعد ہے جیم، شین، یا، یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ضاد، یہ الگ ہے۔ اس کے بعد ہے لام، اس کے بعد ہے نون، اس کے بعد را، اس کے بعد تو، تا، دال، یہ تینوں ایک جگہ سے پڑھے جاتے ہیں۔
جہاں سے تو پڑھیں گے وہیں سے تا پڑھنا ہے، وہیں سے دال پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے رو، رال، ثا، یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوں گے۔ جہاں سے رو پڑھنا ہے وہیں سے دال پڑھنا ہے، وہیں سے ثا پڑھنا ہے۔ ان کو نرم حروف بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صاد، زا، سین، جہاں سے سواد پڑھنا ہے وہیں سے زا پڑھنا ہے، وہیں سے سین پڑھنا ہے۔ یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوں گے، ان کو سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فا، یہ الگ ہے۔ اس کے بعد ہے با، میم، واو۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، جیسے آپ کو بتایا گیا سمجھایا گیا، آپ نے اسی طریقے سے اس کی تیاری کر لینی ہے۔ انشاءاللہ ابھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ۔